محبتوں کی عادت لوگ سخت لہجوں سے ہی بکھر جاتے ہیں۔ جو شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جانا کہ زندگی شروع ہو گئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ زندگی ایک کھیل ہے، اس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں۔ جب اکیلے سفر میں چلنا آ جائے تو خود سے اچھا کوئی ہم سفر نہیں ہوتا۔ آپ جتنا اچھے رہیں گے وہ آپ کو غلط سمجھیں گے۔ ابراہیم سے ملتا ہے جو اپنے وجود کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ سے دوستی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ تنہا رہنے سے ڈر نہیں لگتا۔ تلخ لہجوں پہ آنکھیں نم نہیں ہوتی۔ سخت الفاظ دل نہیں توڑتے۔ اذیت زیادہ ہو یا کم، نرم نرم سی مسکراہٹ میں سکون ملتا ہے۔ کلمہ شکر کہنے میں قرار آتا ہے، لیکن اللہ سے دوستی کا یہ مقام یوں ہی نہیں آتا۔ جل کر کندن سے سونا بننا پڑتا ہے، دل مارنا پڑتا ہے۔ لذتیں دیدار سے بہتر کوئی نظر نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نور بصارت سے نہیں، نور بصیرت سے حاصل ہوتا ہے۔ میں نے بہت سی تلواریں دیکھی ہیں جو یہ وہ دو کر دیتی ہیں۔ مجھے عشق کی تلوار پر تعجب ہے، یہ دو کو ایک کر دیتی ہے۔ جو شخص محبت اور عشق کا دعویٰ کرتا ہے وہ معشوق کا دروازہ اس وقت تک کھٹکھٹاتا رہتا ہے جب تک اس کے قلب میں جان ہے، اس واسطے کہ شاید کسی وقت کھل جائے اور وہ کسی مرتبے کو پہنچ جائے۔ عشق مت نظروں اور حقیر لوگوں کے کانوں سے پوشیدہ ہے، اور اس کا ذائقہ شیطانی زبان نہیں چکھ سکتی۔ فاطمہ کے توائے میں سمٹی ہے طہارت، جس طرح سے علم سارا ہے علی کے عین میں۔ جو زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ پوچھنا تھا کہ وہ پتھر کہاں سے ملتا ہے جو لوگ دل پر رکھ کر سب باتیں بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کو دوسرا نصف قائد ہے تو اپنے خلاق کو عارضی لوگوں سے نہ بھرنا۔ تلخ ہو جانا منافق ہو جانے سے بہتر ہے۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بولتا۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ زندگی اچھے اخلاق اور بہترین لہجے کی محتاج ہوتی ہے۔ تکلیفوں کو بھلایا جا سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر تکلیف دینے والوں کو نہیں۔ اکیلے ہی طے کرنے ہوتے ہیں کچھ سفر، ہر سفر میں ہم سفر نہیں ہوتا۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ سنا ہے باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اس زمانے کے سینے میں ماں کا دل نہیں ہوتا۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، سارے کھیلوں کو چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ نبھانا ہی مشکل ہوتا ہے، جاننا تو ہر کسی کو آتا ہے۔ آنسو بہت کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ اور کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بھاگ کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں بڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ کمال تھوڑی ہے آنکھوں سے گرے آنسوں اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھائے کرتے۔ حسد کرنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ خاص ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیتے ہیں۔ لوگوں کے دل
کوئی جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے آپ خود کو اتنا تھکا رہے ہیں۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے اپنی زندگی سے اس کو ہی صاف کرتے جو آپ کے آنسو کی وجہ بنتا ہے۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کی جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھول جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ حسد کرنے والوں کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ آج کل کسی پر اندھا اعتبار کر لیا جائے تو وہ آپ کو ساتھ ساتھ بہرا اور گونگا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ مسکرانا خود سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو لوگ سکھا ہی دیتے ہیں۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ پارسائی کا دکھاوا کرتے ہیں وہی شیطانیت کا دوسرا روپ ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے دل کے دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رہو۔ حسد سفیہ ہے، حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ ہر جگہ بیٹھنا اور منہ مارنا کبھی کبھی مہنگا بھی پڑ جاتا ہے۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے، دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ صفت سمجھتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن ان کی صفت عزرائیل جیسی ہوتی ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ تکلیف کے راستے روشنی ملتی ہے اور روشنی کے راستے نور ملتا ہے۔ شکریہ ادا کریں اپنی بیوی کا جو موت کی وادی سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے پر پہنچاتی ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسری عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ جذبات، محبتیں اور مسکراہٹ صرف اسی شخص کے لیے اچھی لگتی ہیں جسے لکھنے والے نے بڑی عزت کے ساتھ آپ کے نصیب میں بڑی خوبصورتی سے لکھ دیا۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کو وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ وہ شخص کبھی اپنے نفس کا سردار نہیں ہو سکتا جس کے علم کی میان میں ایک کی تلوار نہیں۔ عشق کی تلوار ٹھنڈا کرتی ہے، مضبوط اور باکردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ ناپاک اور غلاظت بھری روحوں کو خوبصورت قسموں سے ڈھانپا گیا تاکہ دوسری مخلوق ان کی قدموں سے تکلیف نہ رہے۔ ہماری خواہش ہماری قسمت کے آگے سر جھکا دیتی ہے، لیکن ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان اس دنیا میں انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انسان بن کر آئے ہیں۔ نہ جانے کتنے درد ایسے ہیں جنہیں سر درد کہنا پڑتا ہے۔ دماغ بھیڑ ہے اور روح کی بھیڑیا ہے، اور ایمان ایک چراوا ہے، اگر چراوا مضبوط نہیں تو بھیڑیا بگڑ کو کھا جائے گا۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب بیماری ہے۔